بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا تھی جو مقبول تھی، انہوں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے لیے انتہائی شفیق اور رحیم ہستیاں ہوتی ہیں۔ اتنا پیار والدین کو اپنی اولاد سے نہیں ہوتا، یا اتنی شفقت اور خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ والدین کو اپنی اولاد سے نہیں ہوتا جتنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امتوں سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا، ویسے تو ہو سکتا ہے بے شمار ہوں، لیکن ہر نبی کو ایک دعا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی موقع دیا ہے کہ یہ قبول ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک بلینک چیک ہے کہ اس پہ آپ جو مرضی دعا مانگ لیں یہ قبول ہوگی۔ تو ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی، چاہے وہ کچھ بھی مانگا ہے، ظاہر ہے کہ امت کے لیے مانگا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں اس کو مانگ لیا۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے جب یہ اختیار دیا تو میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا۔ میں نے کہا میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، میں آخرت میں مانگوں گا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو جیسی کیسی بھی ہے گزر جائے گی، اچھی بھی گزر جائے گی، حالات بھی آئیں گے پھر بھی گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ وہ آخرت کا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے اس دعا کو محفوظ کیا۔ یہ آپ کی اپنی امت کے ساتھ انتہا درجے کی شفقت ہے، یعنی اس کا آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ کی رحمت کی انتہا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اس وقت میں یاد رکھا جب کوئی اور سہارا نہیں ہوگا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے امت کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت میں داخلہ یا کامیابی جو ملے گی قیامت والے دن، اس کے بارے میں آپ نے دوسری جگہ یہ فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ، کسی کا عمل تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا انت، کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اصل جو سبب ہے وہ بخشش کا اور جنت کا وہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہاں لیکن عمل کس کھاتے میں ہے؟ عمل اس سبب کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ انسان کا عمل اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، لیکن اصل مدار فضل پر ہے۔ تو اسی سبب کے اندر ہی ایک شفاعت بھی ایک سبب ہے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا درجہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے پوری انسانیت کی سفارش ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو، پھر اس کے بعد امت کی سفارش ہوگی، گناہگاروں کی ہوگی، پھر درجہ بدرجہ
پھر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کے اندر بھی آگے سفارش کا حق دیا جائے گا، علماء کو، شہداء کو، حفاظ کو اور نیک لوگوں کو، حتیٰ کہ آخری درجے میں اگر کسی نے کسی کو ایک گلاس پانی کا پلایا ہے تو اس کی بھی وہ قیامت والے دن سے یاد دلا کر سفارش کروائے گا کہ میری اللہ کے حضور سفارش کر۔ تو سفارش کی حقیقت یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اسے عزت بخشنا ہے، بس باقی کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور اللہ مجبور نہیں ہے۔ اس سفارش کی حقیقت وہ نہیں جو دنیا میں ہمارے یہاں سفارشوں کی حقیقت ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی پرچی سامنے آتی ہے یا فون آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کم سے کم آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پر مجبور پاتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے یار یہ ناراض ہو جائے گا، میرا دوست ہے یا میرا عزیز ہے۔ اللہ کی ذات کسی بھی جبر سے آزاد ہے، وہ مجبور محبت بھی نہیں ہے کہ محبت میں آ کر ہی وہ مجبور ہو جائیں کسی کام کو کرنے پر، نہیں، بلکہ وہ قدرت والی عظیم ہستی اور ذات ہے۔ ہاں وہ اعزاز بخشے گی اپنے نیک بندوں کو، اور سب سے بڑی جو اس کے بندے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سفارش ہوگی۔ بس یہ ہے کہ اس سفارش سے حصہ پانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ یہ سفارش ایمان والوں کو ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی۔ جو کفر کے ساتھ دنیا سے گیا اس کو صرف اتنا تو ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے، اس سے آگے پھر اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہے، آگے پھر انجام بڑا برا ہے۔ تو ایمان سلامت لے جائیں اور کچھ نہ کچھ اعمال انسان بنا کر اللہ کے حضور ایسے لے جائے کہ جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو، چاہے وہ سفارش کی صورت میں متوجہ ہو یا بغیر سفارش کے، اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دے۔ آمین۔